نبی نبی اسحاق اسود بن یزید نبی موسیٰ قال قدمت انا واخی من الیمن حضرت ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس جس کا نام ہے آیا میں اور میرا بھائی یعنی ابو رحم اور ابو بردہ یہ دونوں بھائی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فمکسنا جی ہینن ما تو نرا ابن مسعود و امہ الا من اہل البیت پس ہم رہے کچھ وقت ہینن وقت ما نرا ابن مسعود و امہ الا من اہل البیت من کثرت دخولہم و نزولہم لہو ہم نہیں دیکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اور ان کی والدہ ماجدہ کو مگر یہ اہل بیت سے ان کا بھی تعلق ہے. کیوں؟ من کثرت دخولہم و لزومہم لہو چونکہ وہ زیادہ حضرت عبداللہ بن مسعود و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے اور اسی رفاقت کی وجہ سے کثرت میں آنے جانے کی وجہ سے ہم یہی سمجھتے تھے کہ شاید عبداللہ بن مسعود کا تعلق بھی اہل بیت رسول سے ہے. فرما به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن ایوب بن ابی قلابة عن زہدم قال لما قدم ابو موسیٰ جب حضرت ابو موسیٰ تشریف لائے اکرم هذا الحی من جرم او معزز قرار دیا عزت والا قرار دیا اس حی اس قبیلے کو جرم قبیلے سے وَإِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ اور ہم بھی آپ کے پاس بیٹھنے والے تھے. فَهُوَ يَتَغَذَّى دَجَاجًا حضرت ابو موسیٰ اشعری مرغی سے ناشتہ فرما رہے تھے. وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ اور لوگوں میں ایک شخص بیٹھنے والا تھا. فَدَعَاهُ إِلَى الْغَدَاءِ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس کو کھانے کی طرف ناشتے کی طرف بلایا. فقال انی اریتہ یاکل شیئا وہ شخص کہنے لگا حضرت میں نے اس مرغی شریف کو دیکھا ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی چیزیں کھاتی ہیں. فقذرتہ اسی لیے میں اس کو ناگوار سمجھتا ہوں کہ یہ گند کچرا کھاتی ہے اسی گند کچرے کھانے کی وجہ سے میری دل نہیں کرتی ہے. قال ہلم آئیے فانی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکلہ بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے. قال انی حلفت لا آکلہ وہ شخص کہنے لگا حضرت میں نے تو قسم کھائی ہے کہ میں مرغی کو نہیں کھاؤں گا. قال حلم آئیے اخبرک عن یمینک میں تجھے بتلاتا ہوں تیرے قسم کے بارے میں. انا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم آئے اشعری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. نفرم من الاشعریین کچھ لوگ اشعریوں سے 10 یا 11. فاستحملناہ ہم نے حضور سے سوال کیا سواری کے بارے میں درخواست کی سواری کے بارے میں. فابا حضور نے انکار فرما دیا ان یحملنا کہ ہمیں کوئی سواری عطا فرمائیں. فاستحملناہ پھر دوبارہ ہم نے درخواست کی. فحلف تو اس دوبارہ درخواست کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اللہ یحملنا کہ ہمیں کسی قسم کی سواری نہیں عطا فرمائے گا. ثم لم یلبس تو پھر نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم ان اتی بنہب ابل یہ کہ لائے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ اونٹ. فامر لنا بخمس زود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بابا اشعریوں کو 5 اونٹ دے دو. فلما قبضناها جب ہم نے ان اونٹوں کو لے لیا قلنا تغفلنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمینہ ہم نے تو حضور کو اپنی قسم کے بارے میں بے خبر رکھا ہے. لا نفلح بعدها اگر اس طرح بے خبری میں ہم نے لے لیا اور حضور کا قسم لیا ہوا ہے اٹھایا ہوا ہے تو پھر ہمارا تو خیر نہیں ہے ہم تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. فاتیتہ میں آیا حضور کی خدمت میں فقلت یا رسول اللہ انک حلفت بے شک آپ نے تو حلف اٹھائی تھی اللہ تحملنا کہ ہمیں سواری نہیں دیں گے. وقد حملتنا اور آپ نے تو ہمیں نواز دیا. قال اجل آپ نے فرمایا ہاں برابر میں نے قسم لی ہے اٹھائیے. ولکن لا احلف علی یمین میں نہیں قسم اٹھاتا کسی یمین پر کسی چیز پر. فارا غیرہا خیرا منہا پس میں دیکھتا ہوں اس کے علاوہ کو اس سے بہتر. الا اتیت الذی هو خیر منہا میں کر گزرتا ہوں وہ جو اس سے بہتر ہوتا ہے پھر اسی حلف کے عوض میں کفارہ دے دیتا ہوں. میں نے اسی وجہ سے تمہیں دیا کہ تمہارے کو سواری دینا قسم کے توڑنے سے بھلا تھا اس لیے میں نے تمہیں دے دی. اس لیے تو نے بھی قسم کھائی ہے مرغی نہ کھانے کی لہذا تو مرغی کھا لے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے. به قال حدثنا عمرو بن علي
قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابو صخرة جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز المازنی قال حدثنا عمران بن حسین قال جاءت بنو تمیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو تمیم حضور کی خدمت اقدس میں آئے، فقال ابشروا یا بنی تمیم، آپ نے فرمایا جنت کی بشارت قبول کر لو او بنی تمیمو، قال اما اذ بشرتنا فاتنا، حضرت آپ نے بہت بشارتیں ہمیں سنائیں، پس ہمیں مال دیجئے۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ انور جو ہے ان کی اس بے خبری کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ فجاء ناس من اہل الیمن، کچھ لوگ جو ہے وہ یمنی آئے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبلوا بشرا، اور تم بشارت کو قبول کر لو، اذ لم یقبلها بنو تمیم، اس لیے کہ بنو تمیم نے تو قبول نہیں کیا۔ قالوا قد قبلنا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں قبول ہے۔ به قال حدثنا عبد الله بن محمد جعفی قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا شعبہ عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان ها هنا، ایمان جو ہے اس جگہ پر ہے، یعنی اس طرف پر ہے۔ واشار بیدہ الی الیمن، اور حضور نے اشارہ فرمایا یمن کی طرف۔ والجفاء وغلظۃ القلوب، اور زبردستی ظلم اور دلوں کی سختی، فی الفدادین، اور فدادین والوں میں ہے، جو اس طرح اونٹوں والے ہیں ان اونٹوں والوں میں ہے۔ فد کہتے ہیں فداد، اونٹ کے کو جو آواز دی جاتی ہے نا وہ آواز، فدادین مانا اونٹوں والے۔ عند اصول اذناب الابل، جو اس طرح کی آوازیں کرتے ہیں، جو چیختے ہیں اونٹوں کے دمبوں کے قریب۔ من حیث تطلع قرن الشیطان، اور اسی جگہ سے شیطان کے سینگ نکلیں گے، یعنی شیطان برآمد ہوگا، دجال برآمد ہوگا، یعنی ربیعۃ و مضر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ اور مضر کی طرف اشارہ فرمایا، چونکہ وہ اس سائیڈ پر پڑھ رہے تھے، مشرقی سائیڈ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں سے جو ہے یمن والوں کی فضیلت محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ فضیلت کے لحاظ سے تو مکہ اور مدینہ کی فضیلت ہے، اور یمنیوں کی فضیلت کیسی؟ اصل بات یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ مکے اور مدینے والوں کا بھی بنیادی طور پر جو تعلق تھا اوسیوں اور خزرجوں کا، وہ یمن سے تھا، اس لحاظ سے یہ دوسری توجہ حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ نے یہ بات غزوہ تبوک کے موقع پر فرمائی تھی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر جو آپ نے اشارہ فرمایا، اس وقت اشارے میں